پارٹی اس وقت اپنے عروج پر تھی، اور پارٹی کے ساتھ ساتھ اس کے دل کی گھبراہٹ بھی۔ اپنی شال کو درست کرتے ہوئے وہ بار بار ماتھے پر آئے ہوئے پسینے کو صاف کرتی اور مشال کے قریب جھک جاتی۔ مجھے گھر بھجوا دو، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اس کا دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ مشال کی ضد پر وہ یہاں آ تو گئی، لیکن یہاں جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس کی سمجھ سے باہر تھا، اور مشال نے تیسری بار بھی اسے تھوڑا سا دور دھکیل دیا۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ ریلیکس، مجھے کیک تو کاٹ لینے دو، بھجوا دوں گی میں واپس تمہیں۔ یہاں وہ بالکل ہی مس فٹ تھی، اسے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ شال میں اپنے وجود کو چھپا کر وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئی۔ ہنگامہ بڑھتا جا رہا تھا اور مشال کے ارد گرد ہجوم کا اضافہ۔ دل چاہا کہ یہاں سے واپس نکل جائے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک روپوش علاقے میں رہتی تھی جہاں ہر وقت تیز ٹریفک کا شور نہیں ہوتا، اور اس وقت اپنے گھر واپس جانا بھی اسے خطرے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ٹیکسی کر کے گھر واپس تو چلی جاتی، لیکن جتنی گھبراہٹ کا شکار تھی، بھانپنے والا پہلی ہی نظر میں بھانپ لیتا کہ وہ پہلی بار گھر سے نکلی ہے، اور آج کل تو لوگ صرف فائدہ اٹھانے کے چکر میں رہتے ہیں۔ اسی لیے اپنے گلابی لبوں کو تر کرتے ہوئے وہ تھوڑا سا دور ہو گئی۔ اسے یقین تھا کہ مشال اسے واپس بھجوا دے گی، نہ صرف ڈرائیور کے ساتھ بلکہ خود اسے چھوڑنے جائے گی، کیونکہ مشال نے اسے وعدہ کر رکھا تھا کہ جیسی پارٹی اینڈ ہوگی اسے گھر واپس بھیج دیا جائے گا۔ اس وقت 12 ہو رہے تھے۔ زندگی میں پہلی بار رات کے 12 بجے وہ کسی ایسے فنکشن کو اٹینڈ کر رہی تھی جہاں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ تیز میوزک، تھڑکتے ہوئے جسم اور نشے میں ڈوبے ہوئے لڑکے، مشال کی فرینڈ گیدرنگ تھی، اور اس کے سارے دوست اس قدر بولڈ تھے کہ ان سب میں وہ ایک اکیلا پیس تھا۔ مشال نے اس وقت کیک کاٹا اور اس کے دل کو سکون آ گیا۔ کیک کاٹ کر وہ باری باری سب کو کھلا رہی تھی جب اس کا بیسٹ فرینڈ شہریار افندی اس کی جانب بڑھا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ہر طرف تالیوں اور ہوٹنگ کا شور، اور مشال کا حیرت میں ڈوبا ہوا چہرہ۔ شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ شہریار اسے پرپوز کر دے گا، وہ بھی اس وقت، اور وہ تو نہ جانے کتنے سالوں سے شہریار کو بری طرح پسند کرتی تھی۔ شہریار اس کا پہلا کرش تھا جو آج اسے پرپوز کر رہا تھا۔ اس کے تو دل کی درینہ آرزو پوری ہو گئی۔ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر وہ پھٹی پھٹی نظروں سے شہریار کو دیکھ رہی تھی، اور شہریار نے کمر سے تھام کر اسے اپنے قریب کر کے اس کے لبوں پر بوسہ دے ڈالا۔ دور کھڑی نورالعین سکندر مکمل طور پر سرخ ہو گئی۔ شہریار کے دوست ان کے ارد گرد تالیاں بجاتے ہوئے جھوم رہے تھے، یعنی یہ بھی ان کی سیلیبریٹ کرنے کا ایک انداز تھا۔ مشال کو تو اپنی سالگرہ پر ایک ایسا تحفہ مل چکا تھا جس کے بارے میں اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا، اور اسی خوشی میں وہ نورالعین کو مکمل فراموش کر گئی جو مزید گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ آج اسی خوشی میں میرے ساتھ لانگ ڈرائیو کا کیا ارادہ ہے محترمہ؟ کچھ وقت ایک دوسرے کے ساتھ بھی گزار لیں۔ شہریار مشال کو نثار ہوتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہہ گیا، اور مشال کو اور کیا چاہیے تھا، اس نے اس کی بڑی ہوئی ہتھیلی پر اپنا ہاتھ جما دیا۔ وائی ناٹ بیب؟ وہ نثار ہوتی مسکراہٹ سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر ان سب کو خدا حافظ کہتے ہوئے گاڑی کی جانب بڑھے تھے جب وہ سامنے آ گئی۔ مشال، مجھے تو گھر بھجوا دو۔ بیچارگی بھری نظروں سے اس نے مشال کے چہرے کو دیکھا جس پر سے خوشی کے رنگ پھوٹ رہے تھے۔ رکو، میں تمہیں کسی کے ساتھ بھجواتی ہوں۔ اور شہریار نے ایک تفصیلی نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ کسی کے ساتھ کیوں؟ میں زہیب سے کہتا ہوں، وہ تمہیں ڈراپ کر دے گا۔ کیا انہیں ان کے گھر چھوڑنا ہے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہہ دیا، اور کسی انجانے لڑکے کے نام پر وہ کام سیکھ گئی۔ نہیں نہیں، مجھے ڈرائیور کے ساتھ بھجوا دو، میں چلی جاؤں گی۔ مشال نے نرمی سے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ کول ڈاؤن، یہ تمہارا گھر نہیں ہے، اس سوچ سے باہر نکل آؤ، کوئی تمہیں کھا نہیں جائے گا، یہاں تم سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں ہیں۔ شہریار کو پانی کی خوشی میں مشال کا چہرہ کس قدر بدل چکا تھا وہ یہ تو دیکھ رہی تھی، لیکن چہرے کے ساتھ ساتھ بدلا ہوا رویہ اسے ہضم نہیں ہو پایا، اور وہ سر جھکا کر رہ گئی۔ مشال نے تو اس کی پوری بات ہی نہیں سنی تھی، اسے شہریار کے دوستوں کے حوالے کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئی، اور وہ بھی فوراً ہی اس کے پیچھے جانے لگی۔ ارادہ تھا کہ وہ ٹیکسی کر لے گی، لیکن بازو پھیلاتے ہوئے زہیب اس کے سامنے آ گیا۔ کدھر جانے کا ارادہ ہے محترمہ؟ ہمیں بتاؤ، ہمیں حکم ہوا ہے تو ہم پہنچا دیں گے تمہیں سیفلی۔ آنکھ دبا کر اس نے کچھ اس طرح سے کہا تھا کہ اسے زہیب کے سرخ چہرے سے ہی خوف آنے لگا۔ ابھی وہ تینوں لڑکے اس کے سامنے گلاس پر گلاس چڑھا رہے تھے،
اس نے تیز میوزک کے شور میں باقی تھڑکتے ہوئے جسموں کو دیکھا۔ اسے خوف آنے لگا تھا۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ اس نے اپنے لہجے کو سخت رکھا، لیکن زہیب نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ وہ چیخ پڑی، لیکن اس کی چیخ وہیں دب گئی۔ اتنے نخرے کیوں دکھا رہی ہو؟ ہم نے کہہ دیا چھوڑ دیں گے تو چھوڑ دیں گے تمہیں۔ دو لڑکے اس کی پشت پر کھڑے تھے اور زہیب اس کے بازو کو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ شال اس کے سر سے ڈھلکتی ہی اس کے کندھوں پر جا گری۔ چلو، میں تمہیں خود چھوڑ دوں گا، میں دیکھتا ہوں تم کرتی کیا ہو۔ وہ چیخ رہی تھی، زہیب سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اسے گھسیٹ کر لے جا رہا تھا اور باقی دو لڑکے بھی ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ اسے لے کر وہ اندر کی جانب بڑھا۔ جب داخلی دروازے سے وہ شاندار سی گاڑی میں اندر داخل ہوا۔ رحمان صدیقی کے ساتھ اس کے باپ کے اچھے تعلقات تھے اور اپنے باپ کے بعد اس نے بھی رحمان صدیقی سے تعلقات استوار کر کے رکھے۔ رحمان صدیقی اس کی فیملی فرینڈ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا بزنس پارٹنر بھی تھا۔ اپنے باپ کے جانے کے بعد بھی اس نے یہ پارٹنرشپ ختم نہیں کی، کیونکہ رحمان صدیقی خود اس کی بیٹی مشال صدیقی کی انویٹیشن پر ہی وہ یہاں پہنچا، لیکن ہر بار کی طرح لیٹ ہو گیا۔ دادا کی طبیعت کچھ ڈاؤن تھی، اسی لیے میٹنگ کے بعد وہ ان کے پاس رکا رہا اور ابھی تیار ہو کر نکلا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ لیٹ ہو چکا ہوگا، لیکن پھر بھی اس کی آمد ایکسکیوز سے بہتر تھی۔ وہ لڑکا زہیب جس نے اسے لے جانے کی ذمہ داری سنبھالی تھی، اس کی چیخ و پکار اور اس کے سخت رویے کی وجہ سے یوں ضد میں آ گیا کہ اسے کمرے میں گھسیٹ کر لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید وہ اس وقت اپنے مائنڈ میں نہیں تھا۔ نشہ آور محلول نے اس پر اس قدر اثر کر رکھا تھا کہ غصے سے سرخ چہرہ لیے وہ اسے بیڈ پر پھینک کر اپنی آستینیں چڑھا رہا تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ بہت خوبصورت ہو۔ تم سے زیادہ خوبصورت تو ہمارے گھر میں میڈ کام کرتی ہے۔ اس نے تنزیہ طور پر اس کے چہرے کو دیکھا اور باقی دو لڑکے صوفے پر بیٹھے کہہ کے لگا رہے تھے۔ ایک نے ہاتھ میں سگریٹ سلگا رکھا تھا اور دوسرا بس محظوظ ہوتی ہوئی آنکھوں سے اس کا تڑپنا دیکھ رہا تھا۔ یہ ان کے لیے نئی بات نہیں تھی، نہ ہی یہ ان کے لیے نئی رات تھی کہ جس رات میں وہ سنبھل کر چلتے نہ جانے کتنی لڑکیوں کی عصمت دری ان کا شیوا بن چکی تھی، اور اس وقت بھی وہی کر رہے تھے۔ یہاں پارٹی ختم ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی اپنے نام کا گفٹ ٹیبل پر سجاتے اس نے کیک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اٹھا کر منہ میں ڈالا اور ہاتھ جھاڑتے ہوئے واپس پلٹ گیا۔ اچھا ہوا یہ سب کچھ اس کے آنے سے پہلے ختم ہو گیا، ورنہ نہ جانے کب اس کی جان چھوٹتی۔ وہ واپس گاڑی کی جانب جا رہا تھا جب ڈرائیور نے اسے آتے ہوئے دیکھ کر دروازہ کھولنا چاہا۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی میں بیٹھتا اسے عجیب سی چیخ و پکار کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز شاید پیچھے بنے ہوئے کمرے کی طرف سے آ رہی تھی۔ وہ ٹھٹک گیا۔ اس نے مڑ کر باقی ہجوم کو دیکھا۔ اس میں ایسا کوئی بھی نہیں تھا جو چیخ و پکار کر رہا ہو، لیکن کچھ ایسا تھا جس نے اس کے قدم مضبوطی سے جما لیے تھے۔ دیکھیں، میں بہت شریف گھرانے کی لڑکی ہوں، خدا کا واسطہ ہے میری جان چھوڑ دیں، مجھے بخش دیں۔ بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی جب زہیب نے اس کے بازوؤں کو سختی سے تھام لیا اور اس کے ساتھ موجود لڑکے راہب نے بوتل اٹھا کر زبردستی اس کے منہ سے لگا دی تھی۔ نور العین کے حلق سے وہ کڑوا محلول گزرتا جا رہا تھا اور کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس وقت اس تکلیف سے گزر رہی ہے۔ وہ پڑپڑا بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے یقین کر لیا تھا آج رات یہاں اس کی آخری رات ہے۔ یقیناً یہ لڑکے اس کی عزت لوٹ لیں گے جو اسے درندوں کی طرح نوچنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ اسے اپنے آپ پر شرمندگی ہوئی یا اس کی معصومیت اور نیک نیتی کا یہ صلہ؟ چیخ و پکار کرتے ہوئے وہ اس قدر تھک چکی تھی کہ اب مزاحمت کرنے کی جرت بھی نہیں تھی۔ اس نے اپنا ڈھلکتا ہوا سر بیٹھ کر راؤنڈ سے لگا دیا۔ اسے بس سامنے ہنستے ہوئے لڑکوں کے دھندلے چہرے نظر آ رہے تھے، لیکن ابھی بھی اس کی نظروں میں بے چارگی تھی۔ شال تو کہیں راستے میں ہی گر گئی تھی۔ پھٹا ہوا گریبان، بکھرے ہوئے بال اور ہونٹ کے کناروں سے نکلتی ہوئے سرخ لکیر، درد سے ٹوٹتا ہوا وجود اور بے حال سر، بس یہی آ کر ایک معصوم سی لڑکی کا اختتام ہو جاتا ہے جب وہ بے چارگی سے اپنے سامنے موجود درندوں سے اپنی عزت کو لوٹتا ہوا دیکھتی ہے۔ اس کے سامنے ہی کھڑے ہوئے شخص نے اپنی شرٹ کے بٹن اتارے۔ اس کا بے پردہ وجود اس کی نس نس میں سوار ہو رہا تھا۔ اس نے چیخنا چاہا، وہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن یہ سب کچھ اس کے بس میں نہیں تھا۔ کوئی اپنے زہریلے وجود سے اسے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ کچھ غلط ہونے کا احساس جب اس پر شدت سے حاوی ہوا تو اس کے قدم خود بخود ان چیخ و پکار کے تعاقب میں نکلے تھے۔ وہ ڈھونڈنا چاہتا تھا آخر یہاں ہو کیا رہا ہے۔
اس کی چھٹی حص اسے آگاہ کر رہی تھی کہ ضرور کچھ غلط ہے۔ 28 سال کی عمر میں بھرپور جوانی کے ساتھ وہ چیخوں کا مطلب نہیں پہچانتا تھا۔ کون سی چیخیں خوشی سے بھری ہوتی ہیں کہ ان چیخوں میں وحشت پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ اس کمرے کے دروازے پر آ کر رک گیا جو غالباً گیسٹ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اور اندر سے آنے والی آوازیں اس کے لیے نئی نہیں تھی۔ پاؤں کی ٹھوکر سے اس نے کمرے کے دروازے کو کھول دیا۔ دروازے کو لاک نہیں کیا گیا تھا۔ کچھ لوگ برائی بھی اس قدر غرور سے کرتے ہیں جیسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی دیکھنے والا ہوگا تو بھی ان کا کیا اکھاڑ لے گا؟ اور اندر کا منظر اسے حیران و پریشان کر دینے کے لیے کافی تھا۔ صوفے پر جھومتے ہوئے دو لڑکے جو بستر پر ہونے والی اس اذیت ناک تماشے کو محظوظ ہوتی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس لڑکی پر وہ سانڈ نما مرد اس لڑکی پر جھکا ہوا تھا جو ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکی تھی، اور اس کا بکھرا بکھرا وجود دیکھ کر وہ اندر داخل ہوا۔ وہ دو لڑکیوں سے دیکھ کر بخلا چکے تھے۔ اس نے کچھ نہیں دیکھا تھا ابھی تک، اور لڑکوں نے حد پار نہیں کی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس جھکے ہوئے شخص کو دھکیل کر دور پھینک دیا۔ زہیب تو اسے اپنے سامنے دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ اسے کون نہیں جانتا تھا؟ یزدانی گروپ آف انڈسٹری کا اکلوتا وارث جبران یزدانی ان کے سامنے تھا، جس کے ساتھ وہ کتنی بار ملاقات کر چکے تھے۔ وہ دو لڑکے تو اسے دیکھتے ہی وہاں سے بھاگنے کے چکروں میں ہو گئے۔ جب اس نے زہیب کو بری طرح پکڑ لیا تھا، وہ اس کے منہ پر مکے مارے جا رہا تھا اور اس کے سر سے وہ نشہ اتار رہا تھا جو اس کی مردانگی کو جگا رہا تھا۔ کچھ ہی وقت میں وہ بے حال ہو گیا۔ اس لڑکی کو اس حالت میں دیکھ کر وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ جانتا نہیں تھا یہ لڑکی کون ہے، لیکن پھر بھی ایک عورت کی عزت وہ اپنے سامنے لوٹتا ہوا کیسے دیکھ سکتا تھا؟ زہیب جب اچھی خاصی مار کھا چکا تو اس کے قدموں سے لپٹ گیا۔ اس میں اتنی سکت بھی باقی نہیں بچی تھی کہ اپنی زبان سے معافی مانگ لیتا، لیکن پھر بھی اسے دور جھٹکتے ہوئے وہ آگے بڑھا اور اپنا کوٹ اتار کر اس لڑکی کے وجود کو ڈھانپ لیا۔ اس کے گال کو تھپ تھپاتے ہوئے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ مسلسل اپنی آنکھیں بند کیے جیسے خود پر ٹوٹ پڑنے والی قیامت سے خوف زدہ تھی۔ اس نے بازوؤں میں اٹھا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ اسے باہر لے کر آیا اور گاڑی میں ڈال کر ڈرائیور کو حکم دیا تھا گاڑی گھر کی جانب موڑ دے۔ اسے لڑکی کے پاس سے آنے والی سمیل سے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اس وقت کس لیے بے ہوش ہے۔ وہ اسے گھر لے جانا چاہتا تھا۔ دیکھنے میں وہ کسی معتدل اور شریف گھرانے کی لڑکی لگ رہی تھی۔ اسے اندازہ تھا اگر وہ اسے ہاسپٹل تک لے جائے گا تو نہ جانے بات میں کتنا بتنگر بن جائے، اسی لیے اسے اس وقت اپنے گھر لے جانا بہتر تھا۔ اسے یقین تھا صبح ہوتے ہی وہ اسے باحفاظت اس کے گھر پہنچا دے گا۔ اگر اس حالت میں اسے اس کے گھر پہنچانے جائے تو نہ جانے کیا ہو جائے، جبکہ وہ تو اس کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا۔ گاڑی یزدانی ہاؤس کے سامنے رکی اور اس نے ایک بار پھر لڑکی کو سہارا دے کر اپنے ساتھ لگا کر اسے گھر کے اندر لے آیا تھا۔ رات کے اس پہر تو حویلی میں کون ہی بیدار ہو سکتا تھا؟ دادا جان اپنے کمرے میں تھے۔ ڈرائیور کو حکم دیا کہ سرونٹ کوارٹر سے ملازمہ کو بلا کر لایا جائے جو یہیں رہائش پذیر تھی، اور کچھ ہی دیر کے بعد رضیہ اس کے سامنے تھی۔ ایک اکیلے بڑے کمرے میں اسے لٹا کر اسے کمبل سے ڈھانپ چکا تھا۔ رضیہ، اس لڑکی کی حالت کو تھوڑا سا بہتر کر دو، اس کے کپڑے پھٹ چکے ہیں، کچھ دیر اس کے پاس رک جاؤ، اگر یہ ہوش میں آ جاتی ہے تو ٹھیک، ورنہ صبح میں خود دیکھ لوں گا۔ اسے ہدایت کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دماغ بری طرح جھنجھلایا ہوا تھا۔ طبیعت بحال کرنے کے لیے اس نے سگریٹ کو لبوں میں دبا لیا۔ کچھ دیر اپنے اندر کی تھکاوٹ اور پیچیدگیوں کو دھوئیں میں اڑاتا ہوا، اور پھر فریش ہونے کے بعد سونے کے لیے لیٹ گیا۔ صبح اس کی بہت بڑی میٹنگ تھی اور صبح اس لڑکی کو بھی اس کے محفوظ ٹھکانے تک پہنچانا چاہتا تھا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا صبح سویرے ہی وہ رحمان صدیقی سے خود بات کرے گا۔ اس کی بیٹی کی سالگرہ میں کسی لڑکی کے ساتھ یہ غلط رویہ اور ان لڑکوں کے متعلق بھی چھان بین ضرور کرے گا، لیکن سارے کاموں پر صبر ڈال کر اس وقت وہ گہری نیند میں سو رہا تھا۔ پورے کمرے میں اس کی خاموشی کا راج تھا، صرف اس کی سانسیں یہ ظاہر کر رہی تھیں کہ نیند کی وادی نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس بات سے تو دونوں ہی غافل تھے کہ صبح کا سورج اپنے ساتھ کون سے ہنگامے لے کر طلوع ہونے والا تھا، لیکن صبح جو کچھ ہوتا دیکھ لیا جاتا۔ رات گزر گئی اور تمہاری بہن گھر نہیں آئی۔ میں نے پہلے روز ہی تمہیں کہا تھا طارق کہ اسے سر پہ مت چڑھاؤ۔ راستہ بھابی صبح سویرے ہی طارق کے سر ہو چکی تھی۔ نورالعین رات بھر گھر نہیں آئی، اور یہ بات طارق کو بھی تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ تو جانتا بھی نہیں تھا کہ آخر وہ اپنی کس دوست کے گھر گئی ہے، اور راشدہ کا یہ کہنا تھا کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ تعلقات میں ہے اور اسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ بھلا آج سے پہلے وہ کہیں رات رکی ہے؟
وہ طارق جو آج تک راجدہ کی کسی بات پر یقین نہیں کر پایا، جس نے آج تک اپنی بہن کو بے سہارا نہیں چھوڑا تھا، اب اس کی جانب سے بدگمان ہو رہا تھا۔ راشدہ کی اونچی آواز نے ارد گرد موجود گھروں کو بھی خبردار کر دیا، اور بات گھر کی چار دیواری سے نکل کر باہر بھی پھیل چکی تھی کہ وہ رات بھر گھر واپس نہیں آئی۔ شریف گھرانے کی لڑکیوں کے لیے یہ بہت بڑی تہمت ہوتی ہے۔ یہ کوئی نہیں سوچتا کہ وہ کس سازش اور مشکل میں شکار ہو جائیں گی۔ ہر ایک کو بس اپنی عزت بچانے کی فکر ہوتی ہے۔ صبح کی تیز کرنوں نے اسے بیدار کیا اور اپنے سر کو پکڑتے ہوئے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سر ابھی بھی بھاری ہو رہا تھا۔ رات کا منظر اس کے ذہن کی سکرین پر نمودار ہوا اور اس نے بے اختیار اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ اس وقت کہاں تھی؟ رات اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا، لیکن اسے اتنا ضرور یاد تھا کہ اس نے ایک رات اپنے گھر سے باہر گزار لی ہے۔ اس کا بھائی اور یہ معاشرہ اسے کسی صورت بھی قبول نہیں کریں گے۔ وہ لڑکے کون تھے، اس کے ساتھ کیا کچھ کرتے رہے، لیکن اس سے زیادہ اس کی روح چھلنی تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی رضیہ کو بلا کر پوچھ چکا تھا، لیکن رضیہ نے بتایا کہ وہ ابھی تک گہری نیند سو رہی ہے۔ اس نے دلاور صاحب کو یہی بتایا تھا کہ وہ لڑکی اس کی قریبی دوست ہے۔ اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ اس لڑکی کے بیدار ہوتے ہی وہ اسے حقیقت سے آگاہ کر دے گا۔ کمرے کی بات ایک کمرے تک ہی محدود رہے گی، کیونکہ وہ دادا کی سخت طبیعت سے واقف تھا، لیکن اس کی ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی۔ جب اس لڑکی کے کمرے سے چیخو پکار کی آواز سے آنے لگی، وہ بے ساختہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کچن سے بھاگ کر رضیہ اس کے کمرے کی جانب گئی تھی، اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دلاور صاحب بھی اپنی شال کو سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض تھے، لیکن پھر بھی اس گھر پر ابھی تک ان کا اپنا راج چلتا تھا۔ دادا کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ خود اس لڑکی کے کمرے میں داخل ہوا، لیکن وہ اسے دیکھ کر بری طرح چیخ رہی تھی۔ بیڈ سے اتر کر اس نے جبران کی گریبان کو سختی سے پکڑ لیا۔ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ چیخ رہی تھی۔ تم رات میرے ساتھ وہ سب کچھ کرتے رہے۔ رضیہ نے اس کا حلیہ کافی حد تک بہتر کر دیا تھا۔ اس کے بالوں کو باندھ دیا، چہرے کو صاف کر دیا، پھٹے پرانے کپڑوں کی جگہ اسے نیا کرتا پہنا دیا، لیکن پھر بھی اس کے دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ شدید خوف و ہراس کا شکار تھی اور اس سے زیادہ دکھ میں مبتلا تھی۔ میری بات سنیں، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، آپ سیف ہیں۔ میں آپ کو رات اپنے گھر میں لے کر آیا تھا۔ جبران اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دلاور صاحب اس کمرے میں آ رہے تھے اور وہ نہیں جانتا تھا کہ کسی کے ساتھ وہ شہر کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون اور کسی ملازم سے بھی بعید نہیں تھا کہ اس کے خلاف اس بات کو سازش کا شکار بنا کر حریف پارٹی کے حوالے کر دیتا اور اس کی عزت کی دھجیاں بکھر جاتی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، اس لڑکی کا زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ تم امیر زادے کیا سمجھتے ہو؟ ایک لڑکی کی عزت کو لوٹ لو گے؟ میری عزت پر ہاتھ ڈالا تم نے۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ اسے سمجھانا کیا چاہ رہا ہے، بس اپنے خوف میں اسے یہی بتا رہی تھی جو اس کے ذہن میں چل رہا تھا۔ اور کمرے کے دروازے پر کھڑے ہوئے دلاور صاحب کی نظروں میں موجود بدگمانی اور شک کو وہ بہت اچھی طرح دیکھ چکا تھا۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ اسے سنبھلنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ الٹے ہاتھ کا تھپڑ گھماتے ہوئے اس سے سامنے کھڑی لڑکی کے چہرے پر مارنا چاہا، لیکن دلاور صاحب کی کرخت آواز کی وجہ سے ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ جبران کی سرخ نظریں، کچھ اور ہی سرخ آنکھیں، کچھ اور ہی کیفیت کو بیان کر رہی تھیں۔ وہ اتنی شدت سے دھاڑا کہ ایک لمحے میں خاموشی چھا گئی۔ اگر تم جیسی لڑکیوں کو اپنی عزت کا اتنا ہی خیال ہوتا تو گھر سے باہر رات کے اندھیرے میں قدم نہ نکالتی۔ تم مشال صدیقی کی سالگرہ میں تھی، جہاں 3 لڑکے تمہارے ساتھ زیادتی کرنے کی غرض سے تمہیں کمرے میں گھسیٹ کر لے گئے۔ بروقت میں وہاں پہنچا اور میں نے تمہیں بچا لیا، بچا کر اپنے گھر لے آیا، اور یہ صلہ دے رہی ہو تم مجھے؟ لیکن وہ ذرا بھی ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اس کے دل سے یہ وہم جانے کو ہی نہیں تھا کہ وہ بھی ان سب میں شامل تھا۔ ان لڑکوں کی چالاکی، مشال کے رویے نے اسے اتنا بدگمان کر دیا تھا کہ اسے اپنے ہر مرد سے نفرت ہو گئی، حالانکہ اسے اس کا احسان مند ہونا چاہیے تھا۔ مجھے بتاؤ تمہارا ایڈریس کیا ہے؟ چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ چپ چاپ بستر پر بیٹھ گئی۔ وہ شدت سے رو رہی تھی۔ رضیہ کو اشارہ کرتے ہی رضیہ اس کے لیے پانی کا گلاس لے کر آئی، لیکن اس نے ایک گھونٹ بھی اپنے حلق سے نہیں اتارا تھا۔ وہ بس سر پکڑ کر رو رہی تھی۔ کوئی بھی بات، کوئی الزام، کچھ بھی نہیں، بس اپنے مقدر کا ماتم۔ دلاور صاحب تو کب کے اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ انہوں نے کیا سنا، انہوں نے کیا سمجھا، وہ اس بات سے واقف نہیں تھا، لیکن اسے اندازہ تھا کہ اس لڑکی کو اس کے ٹھکانے پر پہنچا دینے کے بعد
وہ دلاور صاحب کو ساری بات سمجھا لے گا، لیکن اس وقت اس لڑکی سے نمٹنا ضروری تھا۔ اٹھو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ میں تمہارے گھر والوں کو سمجھاؤں گا، اور اس حقیقت سے تو صرف وہی واقف تھی کہ وہ کبھی بھی سمجھنے میں نہیں آئیں گے۔ رضیہ کی دی گئی شال کو اچھی طرح خود پر لپیٹ کر اپنی سرخ آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے وہ چپ چاپ اس کے ساتھ چل پڑی۔ دل میں چاہے جتنے شکوک و شبہات تھے، اسے اس وقت اپنے گھر پہنچنا تھا، اپنے بھائی کی محفوظ پناہ گاہ میں، جہاں سے باہر نکل کر وہ کبھی محفوظ نہیں رہ پاتی۔ اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر گاڑی پہنچ گئی اور گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکلا تھا۔ چہرے پر سنجیدہ تاثرات چھائے ہوئے تھے، ابھی اسے ایک اور مصیبت سے بھی گزرنا تھا۔ گھر کے دروازے پر اس نے دستک دی اور کچھ ہی دیر کے بعد طارق باہر آیا۔ سوٹ بوٹ میں ملبوس شاندار سے مرد کو اپنے گھر کے دروازے پر دیکھ کر وہ اتنا حیران نہیں ہوا تھا جتنا اس کی پشت پر کھڑی اپنی بہن کو دیکھ کر حیران ہوا۔ سرخ آنکھیں، ستایا ہوا چہرہ اور عجیب سے شرمندگی، اس نے کچھ نہیں پوچھا تھا، بس آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑا اور گھسیٹ کر گھر کے اندر لے کر گیا۔ راشدہ، صبح سے اس کے دماغ میں بدگمانیوں کا وہ زہر انڈیل دیا تھا کہ اگر وہ قسمیں کھا کر بھی اپنی پاک دامنی کا ثبوت دیتی تو کسی کو اس پر یقین نہیں آنا تھا۔ تو یہ تھی تمہاری دوست کی سالگرہ، اور یہ صلہ دیا تم نے مجھے میری محبت اور میری محنت کا، میرے اعتماد کو کرچی کرچی کر دیا تم نے۔ صرف وہ نہیں رو رہی تھی، طارق خود بھی رو رہا تھا، اور راشدہ کی چلتی ہوئی زبان تو الامان۔ بھائی، میں قسم کھا کر کہتی ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بہت بری طرح پھنس چکی تھی۔ بھائی، ہاتھ جوڑتے ہوئے وہ طارق کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی جب وہ آگے بڑھا۔ میری بات سنیں، بات دراصل یہ ہے۔ اس نے نہایت شائستگی سے بات کا آغاز کیا تھا، اور طارق نے سخت نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ تمہیں صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، میری بہن تمہارے ساتھ تھی، رات بھر رہی، میں ہر کسی کے سامنے صفائیاں نہیں دے سکتا۔ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھو اور گناہ کی اس پوٹلی کو میرے گھر سے لے جاؤ۔ طارق کی بات نے اسے سخت حیرانگی میں مبتلا کر دیا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کی بہن بالکل پاک دامن ہے۔ لیکن بھلا طارق کو کون سمجھاتا؟ ارد گرد موجود گھروں کے لوگ دیواروں پر چڑھ کر منظر دیکھنے لگے۔ تمہیں ہر صورت اس سے نکاح کرنا پڑے گا، برخودار، کیونکہ اب ہماری عزت مٹی میں مل چکی ہے۔ طارق اپنی بات پر قائم تھا، وہ کسی بھی صورت پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا، اور نہ ہی یہ ماننے کو تیار تھا وہ ابھی تک پاک دامن ہے۔ اسے یقین تھا اس پورے علاقے میں کوئی بھی اسے قبول نہیں کرے گا۔ وہ ساری زندگی کے لیے طارق کی دہلیز پر بیٹھی رہ جائے گی، جو اسے ہرگز منظور نہیں تھا۔ نیکی کا گلے پڑ جانا کیا ہوتا ہے، یہ اس وقت جبران یزدانی کو معلوم ہو رہا تھا۔ ایک طرف وہ اس کی عزت بچا کر گھر لے آیا، سارے الزامات، دادا کی بدگمانی، دل چاہا سب کو چھوڑ کر یہاں سے چلا جائے، لیکن ضمیر کا بوجھ، اس لڑکی کا بے تحاشا روتا ہوا چہرہ، اس کا داغدار کردار اور بھلا دل آور یزدانی آسانی سے جانے دیتے؟ بات جو بال کی کھال اتارنا بخوبی جانتے تھے۔ میں کچھ نہیں سننا چاہتا، بس ہر صورت تمہیں اس سے نکاح کرنا پڑے گا، ورنہ میری بلا سے چاہے جہاں جائے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ طارق اتنی سنگ دلی پر اتر آئے گا۔ اس کا ماں جایا بھائی، جس پر اس کی امیدیں، جس کی آس پہ امیدیں وابستہ تھیں، وہ بس آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی۔ اسے نہیں معلوم تھا اس شخص نے کہاں اقرار کیا، کب قاضی کو بلایا، کب وہاں جمع ہوئے۔ بس لوگوں سے معلوم تھا تو اتنا کہ راشدہ بھابی نے اس پر ایک بڑی سی چادر ڈالتے ہوئے سختی سے اس کا بازو جھنجھوڑا تھا۔ اقرار کے علاوہ زبان سے کوئی لفظ نہ نکلے۔ اب تمہارا عاشق تمہارے پہلو میں بیٹھا ہے اور تمہاری دلی خواہش پوری ہونے والی ہے، تم ہمارے کندھوں سے بھی اتر جاؤ۔ راشدہ بھابی کی زبان آج بھی زہر کی طرح تھی، حالانکہ وہ اس گھر سے ہمیشہ کے لیے جا رہی تھی، چاہے جس طرح سے بھی صحیح، لیکن وہ اسے اپنی زوجیت میں لے رہا تھا۔ بھلا اس نے کبھی سوچا ہوگا کہ شہر کا جانا مانا بزنس ٹائکون جس کے آگے لڑکیاں ہتھیار ڈال دیتی، وہ اسے اتنی آسانی سے مل گیا؟ وہ شخص جو اس کی نظر میں سراسر اس کا گنہگار تھا، جس کے بارے میں وہ یہ سوچتی تھی کہ اس رات اس کی عزت کو مجروح کرنے والا شخص وہ بھی تھا، حالانکہ یہ حقیقت نہیں تھی، لیکن دل بے وقوف کو کون سمجھاتا جو ایک ہی بات پر اٹکا تھا۔ قاضی صاحب نے رضامندی چاہی اور اس کا دل چاہا وہ چیخ چیخ کر انکار کر دے، اس شخص کے نام خود کو نہ کرے جو اسے ایک بوجھ سے زیادہ کچھ نہیں سمجھے گا، لیکن اقرار کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا، تو اس نے چپ چاپ حامی بھرتے ہوئے نکاح نامے پر اپنے دستخط کھینچ دیے۔
ایک آنسو بھی اس کی آنکھ سے نہیں ٹپکا تھا۔ بس اسی چادر میں لپٹ کر وہ گاڑی تک آئی اور ایک بار پھر ایک نئی حیثیت سے اسی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہ جھنجھلائے ہوئے چہرے والا شخص اپنی سخت چٹان جیسے تاثرات کے ساتھ ڈرائیونگ کرتا رہا، اور اتنی ریش ڈرائیونگ کے جانے اسے کتنی بار لگا تھا کہ وہ آخری بار اس کے ساتھ سفر کر رہی ہے۔ ایک بار پھر وہ اس گھر میں واپس آ گئی۔ اسی کمرے میں چپ چاپ جا کر اس نے خود کو لاک کر دیا تھا۔ اس میں ابھی ہمت نہیں رہی تھی کہ وہ کسی کی نظروں کا مقابلہ کرتی، کسی پر عذاب دھرتی، یا کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کر اپنے وجود کو اس کے سر مسلط کرتی، جبکہ وہ شخص بھی حقیقت میں جھنجھلا اٹھا تھا۔ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ رشتہ اتنی اذیت سے بھر پائے گا۔ وہ لڑکی جو صبح تک اس الزامات کی زد میں لیے کھڑی تھی کہ اس کی عزت کو وہ عزت پر ہاتھ ڈالنے والا شخص جبران یزدانی ہے، اب اس کی بیوی کے درجے پر فائز تھی۔ اور سبب یہ تھا کہ یہ بات اس کے دادا کو بھی پتہ چل چکی تھی۔ وہ دلاور یزدانی کے سامنے کندھے چکائے بیٹھا تھا، جبکہ دلاور یزدانی سرخ آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ رہے تھے۔ برخودار، یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ اور اس نے سب کچھ کہہ سنایا۔ چاہے وہ جتنے بھی سخت طبیعت کے بالغ تھے، جبران کی تربیت انہوں نے خود کی تھی۔ وہ ان کے ہاتھوں میں پلا بڑا تھا اور اس کے مزاج سے وہ بہت اچھی طرح واقف تھے۔ وہ بھلا کیسے یقین کر سکتے تھے کہ ان کا پوتا، جس پر انہوں نے اپنی ساری عمر ضائع کر دی، وہ یوں کسی بھی لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈال دیتا؟ اب کیا ارادہ ہے تمہارا؟ انہوں نے ایک بار پھر پوچھا، اور وہ بس چپ چاپ سر گرائے بیٹھا رہا۔ میں اسی ہفتے کے اندر اندر چند عزیزان کو بلا کر نکاح کی ایک چھوٹی سی تقریب رکھوں گا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ وہ تمہاری بیوی ہے۔ یعنی اس کا دادا سچ میں اس نکاح پر تلا ہوا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ دادا جان، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو اندازہ ہے، آپ جانتے ہیں اس کے اور میرے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ اس بات سے بھی واقف ہیں کہ رشتہ کس طرح سے بنایا گیا ہے، اور وہ میرے متعلق کیا سوچتی ہے۔ آج نہیں تو کل یہ ختم ہو جائے گا۔ اس رشتے کی میری نظروں میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور دلاور صاحب نے اسے خاموش کروا دیا۔ تم ہمیشہ اپنی من مرضی کرتے رہے ہو جبران، میں تمہیں اب مزید کچھ ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ نکاح ہو چکا ہے تم دونوں کا، اور تم دونوں اب میاں بیوی کے رشتے پر فائز ہو۔ اس لڑکی کا تمہارے علاوہ کوئی نہیں۔ اگر تو کچھ بیچ راستے میں چھوڑ کر چلے جاؤ گے تو وہ کہاں جائے گی؟ اس کا دادا یعنی کہ دلاور یزدانی صرف اپنی ہمدردی کو سمیٹنے کے لیے اثار میں اپنے پوتے کی زندگی برباد کر رہا تھا، اور یہ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ اگلے روز ہی اس کے سر کھڑا تھا اور وہ سہمی سہمی نظروں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ دل کی بدگمانی بیٹھی رہی تھی، لیکن پھر بھی اب وہ اس کا شوہر تھا، اور اس کے سامنے اوقات کیا تھی وہ یہ بھی بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ پچھلے 2 دنوں سے وہ یہاں بند تھی۔ نہ ہی اس نے دلاور یزدانی سے کوئی بات کی، نہ ہی کسی ملازمہ سے، بس چپ چاپ کھانا کھا لیتی۔ اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکی تھی۔ صرف ایک رات نے ہی اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ وہ موڑ آ گیا جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہونا چاہتی تھی، اور اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی گئی۔ تم جانتی ہو اسی ہفتے دادا جان ہمارا دوبارہ نکاح کروانا چاہتے ہیں، اس حویلی میں پوری شان و شوکت کے ساتھ۔ اور وہ سر جھکا کر کھڑی رہ گئی۔ دیکھو، میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک کانٹریکٹ بیس پر نکاح کر لیں، صرف 1 سال کے لیے۔ اس کے بعد سب کچھ نارمل ہو جائے گا۔ تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ جانا، اور میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ لیکن اس وقت معاشرے میں سر اٹھا کر چلنے کے لیے اور اپنے دادا کے لیے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑے گا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ آپ کو یہ قدم اٹھانا پڑے گا؟ اس سے کیا مراد ہے؟ آپ یہ قدم اٹھا چکے ہیں جبران صاحب۔ اس کی عقل آج بھی اپنے عروج پر تھی، یعنی وہ آج بھی یہ سوچتی تھی کہ وہ اس کا گنہگار تھا، اور یہی بات وہ جبران کو طیش دلاتی تھی۔ اس نے سختی سے اس کے کندھوں کو جھنجھوڑ ڈالا۔ آج کے بعد میرے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ تم جانتی ہو کہ تمہارے سامنے یہ جبران یزدانی کھڑا ہے، جسے اپنے علاوہ کسی کی اونچی آواز برداشت نہیں۔ ہاتھ تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو میری اونچی آواز پسند نہیں ہے تو دے دیں مجھے طلاق، فارغ کریں مجھے، اور میں جاؤں یہاں سے۔ اور جبران نے سختی سے اس کے جبڑوں کو دبوچ لیا۔ وہ جتنی چہرے سے معصوم نظر آتی تھی اتنی بھیانک ہوتی جا رہی تھی۔ اپنی بڑی بڑی لام آنکھوں سے وہ جبران کو دیکھتی رہی۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے دل میں خوف نہیں تھا۔ اب سارے رشتوں کو کھو کر اب وہ بے خوف ہو چکی تھی۔ دے دوں گا، میں تمہاری یہ خواہش پوری کر دوں گا، لیکن اس سے پہلے جیسے کہ میں تمہارے لیے سوچ چکا ہوں، اب مجھے اپنے لیے بھی سوچ لینے دو۔
تمہارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ گھر تمہارے لیے محفوظ پناہ گاہ ہے۔ اگر اسے چھوڑ کر جاؤ گی تو ہمیشہ کے لیے گمنام ہو جاؤ گی۔ اور وہ اسے وارننگ دیتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ دلاور یزدانی نے کچھ دنوں کے بعد خود ہی اس سے بات کی تھی، خود ہی سارے معاملات طے کیے، اور وہ چپ چاپ بیٹھی رہی، حتیٰ کہ وہ شاپنگ کرنے کے لیے بھی دلاور یزدانی کے ساتھ ہی گئی۔ اس کی مدد کرنے کے لیے دلاور نے اپنی بھانجی کو بھی بلا لیا تھا، اور نکاح کا جوڑا اور کچھ مزید سامان خرید کر وہ ایک شام پہلے ہی واپس آئی۔ اس شام بیوٹیشن کو بلوا کر اسے ہلکی پھلکی مہندی لگوا دی گئی۔ یہ شادی ایک کانٹریکٹ بیس میرج تھی، اس بات سے صرف وہ دونوں واقف تھے، ان کے علاوہ اور کوئی واقف نہیں تھا۔ آف وائٹ کلر کے شرارے میں جس میں گولڈن سٹون تھا، شرارے میں سج کر وہ نہایت دل نشین لگ رہی تھی۔ دل التجاس کی تھی کہ کاش آج اس کے پاس ہوتے، لیکن کبھی کبھی خواہش صرف ایک حسرت بن کر رہ جاتی ہیں۔ بیوٹیشن کی مہارت سے کیے گئے میک اپ نے اسے اتنا دل آویز بنا دیا کہ بیوٹیشن خود بھی کتنی دیر اسے رشک بھری نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔ آپ کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، پھر بڑی بڑی سرمئی آنکھوں کی تعریف کرنا بنتی تھی جو اس وقت خمار میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایک بار پھر اس کا نکاح سب کے سامنے ہو گیا تھا۔ خوبصورت پھولوں سے مزین کمرہ احساسات جگا کر اسے گھبرانے پر مجبور کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ پرسکون تھی۔ جبران یزدانی نے پہلی ایگریمنٹ سائن کروا لیا تھا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو بیڈ پر اسے اپنا منتظر پا کر طنزیہ ہنسا۔ کیا مطلب؟ بیویوں کی طرح انتظار کر رہی ہو؟ اس کے لہجے پر خوفزدہ ہوتے وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں لعنت بھیجتی ہوں رسومات پر۔ یزدانی صاحب اپنی خوش فہمیوں کو لگام دے، وہ چڑھ کر کہہ گئی۔ اپنا لہنگا سنبھالتی بیڈ سے اتری تو لڑکھڑا گئی۔ اس نے اپنا مضبوط بازو کا سہارا دیا تھا۔ ضرورت نہیں ہے مجھے ایسے سہاروں کی۔ وہ بھری بھری آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی، اور وہ اس کی ہوش ربا آنکھوں کو بہت قریب سے دیکھ رہا تھا۔ دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے بے ترتیب ہوئی، اور دوسرے لمحے اس نے اپنی نظروں کا ارتکاز بدل لیا۔ اگر سہارا نہ دیتا تو اس وقت میرے سامنے نہ کھڑی رہتی۔ جبران یزدانی نے اسے سیدھا کھڑا کرتے ہوئے اپنے قدم واپس ہٹا لیے، جبکہ وہ اپنے آنسو چھپاتی ہوئی چینجنگ روم میں چلی گئی۔ رات بے حد حسین تھی، لیکن ضد اور انا نے اسے بیکار کر دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن گئے رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر اپنے خول سے باہر نکل کر دنیا کو آزمانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ مشال نے اسے اگین رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اب وہ بات نہیں تھی۔ اس نے خود کو مکمل بدل لیا تھا۔ اسے نفرت ہو چکی تھی ان بے نام رشتوں سے۔ اپنا ہر رابطہ نمبر ختم کرتے ہوئے اس نے اپنی زندگی کو محدود کر لیا۔ دلاور یزدانی کے قریب آ کر اسے اپنے باپ کی محبت کا احساس ہوا۔ محبت، عزت اور شفقت کا انتظار۔ دلاور یزدانی بیماری کی وجہ سے لاغر تھے۔ ان کی بہو یعنی جبران کی ماں نے زبیر یزدانی کی زندگی میں ہی طلاق لے کر اپنے لیے نیا ہمسفر چن لیا۔ بیرون ملک یوں گئی کہ پھر پلٹ کر ہی نہیں دیکھا، اور ظہیر یزدانی کو اس کا غم اندر ہی اندر کھوکھلا کر چکا تھا۔ مرد محبت کے سلسلے میں جلد باز ہوتا ہے، لیکن اگر محبت اس کے دل پر ثابت ہو جائے تو وہ جان سے جاتا ہے، بھول نہیں پاتا۔ نکاح کو قریب 2 ہفتے گزر چکے تھے جب دلاور صاحب نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ شادی کی کیا ہی خوشی! اپنے دادا کو بھول گئے؟ برخودار وہ مسکرائے، اور اس نے جھک کر ان کے شفیق چہرے پر بوسہ دے ڈالا۔ بھلا یہ ممکن ہے؟ بس آج کل کہیں اور مصروف رہنے لگے ہیں، وہ کہہ گئے، اور وہ اچھی طرح اس کا اشارہ سمجھتے تھے۔ بیٹھو، میں نے تمہارے لیے کچھ رکھا ہے۔ وہ فائل نکال کر اس کے سامنے رکھتے گئے۔ یہ کیا ہے؟ اس نے فائلز اٹھا لی۔ وصیت نامہ۔ شاید وہ وکیل سے ملے تھے۔ بیوی کو طلاق کی صورت میں 50% اس کے پاس جائے گا۔ وہ دنگ چہرے سے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ I cannot believe۔ انہوں نے چشمہ لگا کر نظریں کتاب پر مرکوز کر لی۔ یعنی یہ مزید کوئی بحث نہیں۔ ایک اور آفر بھی ہے میرے پاس۔ اگر میری زندگی میں تمہیں پروردگار اولاد سے نواز دے تو اس شرط کو ختم کر دوں گا۔ شیطانہ کھیل میں دلاور یزدانی اس کے باپ تھے۔ وہ بدگمان سے نگاہ ان کے چہرے پر ڈال کے کمرے سے نکل گیا۔ غصہ اپنے عروج پر تھا۔ گاڑی نکالتے ہوئے وہ حویلی سے بھی باہر چلا گیا۔ سگریٹ کے دھوئیں کے مرغولے چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے۔ بلا شبہ وہ حسین اور باکردار تھی، لیکن یہ بھی اسے 100% یقین تھا کہ دادا جان کے ارد گرد اس کا گھومنا ضرور وہی دلاور یزدانی کو اس حد تک
لے آئی ہے کہ اسے یہ تقاضا کر رہے تھے۔ غصے نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، یعنی تم مجھ سے ناکردہ گناہوں کا بدلہ لے رہی ہو۔ خود ساختہ سوچوں نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ انسان اس وقت بہت بے بس ہوتا ہے جب وہ اپنی سوچوں کے ارد گرد لپٹا ہوا ہو، جو اسے ہر طرف سے ڈست رہی ہو، اور وہ مزید بدگمان ہوتا چلا جائے۔ رات تقریباً 12 بجے وہ کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس کی نیند نے حرام کر کے ایک تفصیلی نگاہ اس کے چہرے پر ڈال کر وہ چینج کرنے چلا گیا۔ اس کا لباس پہلے ہی نکال کر رکھا گیا تھا تاکہ جب وہ واپس آئے تو پریشانی نہ ہو۔ شرٹ ٹراؤزر اٹھا کر اس پر ایک آخری نگاہ ڈال کر پلٹ گیا۔ لبوں پر ایک مبہم سی مسکراہٹ تھی۔ وائف میٹیریل۔ چینج کرنے کے بعد اس کے قریب آیا اور اسے اپنی دسترس میں لے لیا۔ وہ اسے جاگنے پر مجبور کر رہا تھا۔ کتنے دنوں میں وہ پہلی بار اس کے اس قدر قریب آیا کہ وہ بکھلا کر اٹھ گئی اور اسے دیکھنے لگی۔ بڑی بڑی سرخ آنکھیں جن میں نیند ہلکورے لے رہی تھی۔ پیچھے ہٹے یزدانی صاحب، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے مضبوط سینے پر اس کا رکھا گیا نازک ہاتھ کپ کپا رہا تھا۔ بنیادی سی دلیل کے ساتھ وہ اسے دیکھتی جا رہی تھی اور وہ مزید بے قابو ہوتا جا رہا تھا۔ یہی تو چاہتی ہو تم؟ اب اگر وہ سب کچھ دہرا رہا ہوں تو کیوں اس قدر بے بسی کا اظہار کر رہی ہو؟ جیسے تم جانتی نہیں۔ اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیتے ہوئے وہ اس پر اپنی محبت نچھاور کرنے لگا۔ یزدانی صاحب، آپ نے ایگریمنٹ سائن کیا تھا؟ اس کے بازوؤں کی قید میں پھڑپڑاتی ہوئے وہ اپنا موقف بیان کر رہی تھی۔ میرے لیے ایگریمنٹ سے زیادہ وصیت کی ویلیو ہے، اور اس رات وہ سب کچھ دہرا دیا گیا جو ضروری نہیں تھا۔ وہ پناہ جانے کے باوجود اس کی دسترس میں سمٹتی چلی گئی اور اگلی صبح کا آغاز بھی بے پناہ عجیب تھا۔ صبح وہ بیدار ہوا تو اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اس بات کو اس کی ناراضگی یا جھجک تصور کرتے ہوئے وہ خاموش رہ گیا۔ نیچے آ کر ناشتہ کیا تو بھی اس کی متلاشی نظریں اسے ڈھونڈتی رہیں۔ رضیہ سے پوچھا تھا لیکن اس نے بھی لا علمی کا اظہار کیا، اور اس وقت اس کی توجہ میں یہ بات ٹھہر گئی کہ ہو سکتا ہے وہ اس کے سامنے آنا نہ چاہ رہی ہو یا پھر ناراضگی کا اظہار ہو۔ لیکن جب وہ شام آفس سے گھر واپس آیا تو سب سے پہلے دلاور یزدانی سے ملاقات کرنے کے لیے گیا تھا۔ وہ کچھ پریشان نظر آ رہے تھے۔ کیا تم نے خود اسے جانے کے لیے کہہ دیا ہے؟ ان کی نظروں میں اب بھی ناراضگی تھی۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ سمجھ کر بھی انجان بنا رہا۔ میں تمہاری بیوی کی بات کر رہا ہوں۔ کیا تم نے ہی اسے کہا ہے کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر فلیٹ میں شفٹ ہو جائے؟ وہی جو میں نے اس کے نام کروایا تھا، اور یہ اس کے لیے بہت بڑا جھٹکا تھا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ دنوں کے لیے ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیں؟ دادو، میں ان سب چیزوں سے باہر نکلنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں جو کچھ وہ کرنا چاہیں وہ خود کریں، بس آپ کچھ وقت کے لیے اس معاملے سے دور چلے جائیں۔ میں مقدر پر چھوڑ دینا چاہتا ہوں۔ وہ سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر غلطی کہاں ہو رہی ہے۔ اتنی کوشش، اتنی ہمدردی اور اتنی محنت کے باوجود اسے یہ صلہ مل رہا ہے کہ ہر کوئی اسے بدگمان ہو کر دور جا رہا ہے، اور دلاور یزدانی نے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ کمرے میں آیا تو سائڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے نوٹ نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ لب سوڑتے اس نے وہ اٹھا لیا۔ اس رات کی غلطی یہ روپ اختیار کر لے گی، میں نے نہیں سوچا تھا یزدانی صاحب۔ میرا دل جانتا ہے کہ اس رات جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد اپنے ضمیر کو ہلکا کرنے کے لیے مجھ سے نکاح کیا۔ دادا کی وصیت کا مجھے علم نہیں تھا۔ یہ وصیت کیوں لکھی گئی اور اس میں موجود شرط کا مقصد کیا ہے، میں کچھ نہیں جانتی، لیکن رات جو کچھ آپ نے کیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے آپ وہ بھراس نکال رہے ہیں جو شاید آپ اس رات کو نہیں نکال پائے، اور اس سے زیادہ اس نے کچھ نہیں پڑھا تھا۔ کاغذ کو مروڑتے ہوئے اس نے ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ وہ پچھلے 1 مہینے سے اس کے ساتھ رہی تھی، ہر پل اس کے آس پاس، چاہے اس سے بات نہیں کرتی لیکن پھر بھی اپنی موجودگی کا احساس دلاتی رہتی تھی۔ بالکل ایک مشرقی بیوی کی طرح اس کے سارے کام کاج کو سنبھالا ہوا تھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے اپنی عادت بنا بیٹھا۔ اور گزری ہوئی رات کے بعد جب اس کی دل نشینیوں نے اس سے متعارف ہوا تو اس کے بعد اس نے سوچ لیا تھا اسے دور جانا وبال جان ہے۔ وہ اس کی ساری بدگمانیوں کو ختم کر دے گا، اور اب ایک ہی دن میں اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اس کا گھر چھوڑ کر فلیٹ میں شفٹ ہو گئی تھی۔ اسے پرواہ نہیں تھی، فلیٹ میں ملازمین بھی موجود تھے، وہ وہاں کے نہیں تھے۔ دادا کے ساتھ وہ وہاں آتا جاتا رہتا تھا، لیکن اب وہ صرف اور صرف اپنی ناراضگی کے چکر میں علیحدگی اختیار کر بیٹھی۔ گزری ہوئی رات کے بعد اسے کوئی پچھتاوا تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہ بدگمانی اس کے ذہن سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کوئی شخص نے اپنے ضمیر کو دبانے کے لیے اس کے ساتھ یہ رشتہ استوار کیے ہے۔
کسی کے کندھوں پر مسلط ہو کر وہ کسی کے لیے بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، بلکہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی باکردار صلاحیتوں سے اس کے دل میں گھر کر جائے۔ اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی تھی تو وہ اسے تسلیم کر کے اگلی زندگی کے بارے میں پوچھتا تو شاید وہ بلا جھجھک کہہ دیتی کہ جبران یزدانی سے زیادہ بہترین ہم سفر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس گھر میں وہ دلاور یزدانی کی مرضی سے آئی تھی، کیونکہ وہ کچھ سپیس لینا چاہتی تھی۔ اس نے طارق سے ملاقات کی۔ اس روز کی نسبت طارق اب پہلے سے بہتر تھا، جانے کیسے، لیکن پھر بھی اس کے جھکے ہوئے کندھے اسے شرمندہ ظاہر کر رہے تھے۔ اس روز وہ مارکیٹ میں اس سے ملا۔ وہ کافی دیر اسے دیکھتی کھڑی رہی، آنکھیں خود بخود نمکین پانیوں سے بھرنے لگیں، اور طارق نے اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے تھے۔ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے بھائی کو یہ حق بھی نہیں دو گی کیا؟ اور اس نے پشت پھیر لی۔ میں نے بھی حق مانگنا چاہا تھا۔ میں نے بھی چاہا تھا کہ بھائی مجھ پر ویسی اعتماد کریں جیسے بہنوں پر اعتماد کرنا بنتا ہے۔ وہ رو رہی تھی بڑی شدت کے ساتھ، اور طارق اسے روتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ میں جبران یزدانی کی بیوی ہوں۔ اب وہ مجھ پر حق رکھتا ہے اور میرے سارے فیصلے بھی وہی کرے گا جب تک کہ میں اس کے نکاح میں ہوں۔ اور یہ بات اس نے کس طرح کہی تھی صرف وہی جانتی تھی۔ دل جانے کیوں ہر شام دل اداس ہو جاتا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اسے لینے آئے، اس کے پاس چلا جائے، صرف ایک بار ہی آ کر کہہ دے کہ وہ غلطی کر بیٹھا، اور اب اس غلطی کو تسلیم بھی کر رہا ہے تو وہ اسے کھلے لفظوں میں معاف کر کے اپنے دل سے لگا لے گی۔ اس روز جب ڈاکٹر نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بتایا تھا کہ وہ ماں بننے جا رہی ہے، اسے یوں لگا جیسے زمین و آسمان کی ہر خوشیوں میں اسے حقدار ٹھہرا دیا گیا ہو۔ آپ کو پہلے سے زیادہ اپنا خیال رکھنا پڑے گا، اوکے؟ نمکین پانیوں سے بھری ہوئی آنکھیں تھیں۔ وہ چپ چاپ اٹھ رہی، باہر آ کے جانے وہ کتنی دیر اس ڈیسک پر بیٹھ کر روتی رہی تھی۔ کیا یہ اس کے مقدر میں لکھا گیا تھا؟ پروردگار نے اسے اتنی بڑی خوشی سے نوازا، وہ بھی اس شخص سے منسوب خوشی جس نے پلٹ کر اس کی خبر تک نہیں لی۔ وہ 2 ہفتوں سے یہاں رہ رہی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے طبیعت خراب تھی اور وہ مسلسل ٹال رہی تھی، لیکن عجیب سی سچویشن کے بعد جب اسے خود شک ہونے لگا تو ڈاکٹر کے پاس چلی گئی، اور اب یہ اضافہ جو اس قدر حسین تھا کہ آنسو آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے۔ نہ جانے وہ وہاں بیٹھ کر کتنی دیر روتی رہی، جب کسی نے آہستگی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس نے فوراً سر اٹھا کر دیکھا اور بس دیکھتی رہ گئی۔ اس کے سامنے مشال کھڑی تھی۔ ایک لمبے عرصے کے بعد وہ اس کے سامنے تھی، جسے دیکھ کر اس کا منہ نوچ لینے کا دل چاہ رہا تھا۔ مرجھائی ہوئی رنگت اور سرخ آنکھیں مشال اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور پھر آگے بڑھ کر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ تم کہاں تھی؟ تم نے اپنے رابطے ختم کر لیے نور العین؟ اور نور نے سختی سے اسے خود سے دور جھٹک دیا۔ بے شرم، شرم آنی چاہیے تمہیں، ایک عورت ہو کر جو کچھ تم نے میرے ساتھ کروایا۔ اور مشال سر جھکا کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے، اور لوگوں کی پرواہ کیے بغیر وہ اس پر دھار رہی تھی۔ اس کا گناہ اتنا بڑا تھا کہ اگر اسے لوگوں کے درمیان تھپڑوں سے مارتی تو بھی کم تھا، اور مشال اس بات کو تسلیم کرتی تھی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر روتی رہی، اور پھر اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیا تھا۔ میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں، میرا یقین کرو، میں جس اذیت سے گزر رہی ہوں تم ناواقف ہو۔ مجھے سزا مل چکی ہے، حالانکہ میں شریک کے گناہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی شاید خدا کو پسند نہیں آیا وہ حرام تعلق، اور خدا نے مجھے اتنی بڑی سزا دی۔ وہ روئے جا رہی تھی مسلسل۔ اس روز اس کا دل چاہا اسے سن لینا چاہیے، آخر اس رات کے حوالے سے کوئی ثبوت تو ملا۔ اسے مشال کا خیال پہلے کیوں نہیں آیا؟ اس رات میں نہیں جانتی تمہارے ساتھ انہوں نے کیا کرنے کی کوشش کی، لیکن جبران کی وجہ سے زہیب بہت غصے میں تھا، اور اس نے میرے خلاف شہریار کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ میں اس بات پر خوش تھی کہ خدا نے تمہاری عزت کو محفوظ کر لیا، بس شرمندگی اور تم سے رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے تمہارے سامنے نہیں آ پائی کہ جبران مجھے بھی قصوروار نہ سمجھ لیں۔ آخر اب تم اس کی بیوی بن چکی ہو، کیا تم جانتی ہو کہ اس رات جبران بھی شامل تھا؟ اس نے مشال سے پوچھ لیا، اور مشال نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ شہریار کے دوست تھے، زہیب، راہب اور علی، اور شہریار میرے ساتھ تھا۔ ان 4 دوستوں کا گروپ۔ جب جبران تمہیں بچا کر گھر لے گیا تو اس نے زہیب کو بہت مارا تھا، نہ صرف مارا بلکہ ان کے والدین تک بھی اس خبر کو پہنچا دیا، جس کی وجہ سے وہ تم تک تو نہیں پہنچ پائے، لیکن انہوں نے شہریار کو مجھ سے چھیننا شروع کر دیا، اور بلاخر شہریار مجھے ادھورا چھوڑ کر مجھ سے دور چلا گیا۔ تم یقین کرو، میں نے اسے محبت کی تھی، لیکن اسے صرف اپنے دوستوں کی وجہ سے مجھے اپنی عیاشی کا سامان سمجھا۔ جب جی بھر کر مجھے استعمال کر لیا
تب مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ میں شہریار کے بچے کی ماں بننے والی تھی، اور جب یہ خبر ڈیڈ کو پتہ چلی تو انہوں نے بھی مجھ سے تعلق ختم کر لیا۔ میری زندگی برباد ہو چکی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ اس رات میں نے تم سے روگردانی کی اور خدا نے مجھے اتنی بڑی سزا دی۔ اور مشائل کی بات سن کر وہ تو زلزلوں کی زد میں آ چکی تھی، یعنی وہ اپنے موسم پر الزامات لگاتی جا رہی تھی۔ آج تک وہ اس سے دور تھی کہ اسے منانے کے لیے آیا ہی نہیں، اپنی اس نہ کردہ غلطی کو بھی تسلیم کرے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ شخص جس نے نہ صرف اسے اپنا نام دیا بلکہ اسے اپنی بیوی کے طور پر بھی تسلیم کیا، اپنے گھر عزت دی، آج اگر وہ اس فلیٹ پر بھی محفوظ تھی تو پھر صرف اور صرف جبران یزدانی کی وجہ سے۔ وہ چپ چاپ وہاں سے نکل آئی۔ اسے مشال کی کوئی اور بات نہیں سننی تھی، بس گھر واپس پہنچنا تھا۔ 2 دنوں تک وہ مسلسل بخار میں پھنکتی رہی۔ وہ اسے دوا لے کر لیٹی تو اس نے سوچ لیا تھا اگلی صبح وہ ضرور حویلی واپس جائے گی اور جبران سے بات کرے گی، اسے معافی مانگے گی، چاہے جتنی بھی شرمندگی اٹھانی پڑے وہ اٹھائے گی۔ جس وقت وہ بیدار ہوئی اسے اپنے سائڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے تازہ سرخ گلابوں نے اپنی جانب متوجہ کیا اور اس پر رکھا گیا کارڈ۔ اس کا دل دھڑک اٹھا۔ اس نے فوراً وہ اٹھا لیا۔ غصے اور ضد میں صرف اپنا اور ہمارے آنے والے بچے کا نقصان کر رہی ہیں مسز یزدانی۔ اگر اس بے وجہ ضد کو چھوڑ دیں تو ہماری باہیں آپ کی منتظر ہیں۔ یعنی وہ یہاں آیا تھا۔ وہ ننگے پاؤں باہر تک دوڑتی چلی گئی۔ اس نے ملازموں سے پوچھا لیکن وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ دل عجیب سی بےتابی کا شکار ہو گیا۔ اب وہ مزید انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ فوراً ڈرائیور کے ساتھ یزدانی ہاؤس پہنچ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا سامنا کیسے کرے گی، بس ایک بےتابی تھی، ایک گھبراہٹ۔ وہ شخص اس پر پل پل نظر رکھے ہوئے تھا۔ ملازمین نے اسے انفارم کیا تھا کہ وہ 2 دنوں سے بیمار ہیں۔ اس روز اسے ہاسپٹل سے نکلتے ہوئے بھی دیکھ لیا تھا، اسی لیے فوراً ڈاکٹر سے رجوع کر کے اس کے آنے کی وجہ دریافت کی، اور اس وجہ نے تو اسے حد سے زیادہ مسرور کر دیا تھا۔ اسے دور رہ کر اسے اندازہ ہو چکا تھا چاہے وہ ساری زمین و جائیداد کی مالک بن جائے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ اب اس کے اکلوتے دل کی اکلوتی وارث بن چکی ہے، اور دل پر جو حکمرانی کرتے ہیں ان کو ہر ایک چیز کی اجازت ہوتی ہے۔ جبران اس وقت سیڑھیوں سے اتر رہا تھا جب وہ داخلی دروازے سے اندر داخل ہوئی اور بغیر کچھ بھی دیکھے اس کی جانب دوڑتی چلی گئی۔ وہ مبہم سا مسکرایا جب وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ جبران نے جھک کر اس کے ماتھے کو لبوں سے چھو لیا۔ اتنے دنوں کے بعد سکون اس کے ارد گرد پھیل گیا۔ مجھے معاف کر دے جبران، میں نے جو کچھ آپ کے ساتھ کیا، میں نے جو الزامات لگائے، مجھے معاف کر دے پلیز۔ وہ بس روئے جا رہی تھی اور وہ چپ چاپ کھڑا تھا، یعنی وہ واپس آ گئی ہر ایک چیز کو پس پش ڈالتے ہوئے۔ وہ آج بھی اسے تسلیم کر رہا تھا۔ اس نے جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ اگر اس رومانٹک پوز سے فرصت مل چکی ہے تو پلٹ کر دیکھیں، دلاور یزدانی صاحب آپ کو بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور وہ فوراً ہی پلٹے۔ اس کے دیکھنے سے پہلے ہی وہ دروازے سے پلٹ گئے تھے۔ ایک سکون ان کے چہرے پر پھیلا ہوا تھا۔ اپنی کیفیت پر شرمندہ ہوتے ہوئے اس سے دور ہو گئی جب وہ قدم بڑھا کر اس کے قریب آیا اور اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا لیا تھا۔ میرے احساسات کو جگا کر پھر دور جانا اچھی بات تو نہیں ہے۔ اور وہ مسکراتے ہوئے سر جھکا گئے۔ کیا آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ اس نے بڑی بڑی آنکھوں سے جبران کو دیکھا تھا۔ اگر میں نے آپ کو معاف نہ کیا ہوتا تو اس وقت میری نشانی آپ کے وجود میں نہ ہوتی۔ اس کی بات پر مکمل سرخ ہوتے ہوئے وہ اپنے لبوں کو دانتوں میں دبا گئی، اور جبران یزدانی نے اسے ایک بار پھر اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ اسے ساتھ لگائے وہ واپس اپنے کمرے میں جا رہا تھا، اسے محسوس کرنے کے لیے، اسے اپنے پاس بٹھا کر ڈھیروں باتیں کرنے کے لیے، جس کے ساتھ کو پا کر وہ مکمل ہو چکا تھا۔ اپنی ماں کے چھوڑ جانے کے بعد اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کسی عورت پر بھی اتنا اعتماد کرے گا جتنا اعتماد وہ اپنی بیوی پر کر رہا تھا۔ اور یہ سارا اثر نکاح کا تھا، کیونکہ نکاح کے رشتے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ پروردگار دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنے قریب بسنے والے رشتوں کو شک کی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ شک کے پردے کو آنکھوں سے ہٹا کر دیکھیں، یقین کریں اس سے زیادہ خوبصورت کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی سٹوری پسند آئی
تو فیڈ بیک دینا مت بھولیں اور سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر سٹوری آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔